ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں. لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ سچ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. پارٹیز منافقت کر رہی ہیں. دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے. ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں اپنے فرد کو ایک فرد کو گننا بھی اس کی ذمہ داری کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے. ایک منصوبہ بندی اور ایک پالیسی کے تحت کم دکھانے کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے. اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ، آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں بلکہ سب کو صحیح گنا جائے. یہ آپ کی زندگی اور موت کا، ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مراد مانگنے جا رہے ہیں. اس وقت ملک میں جاری مردم شماری کے حوالے سے کئی بار آپ لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں، آپ کو تکلیف دے چکے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم قومی معاملہ ہے یہ، اور ایک بہت اہم قومی ذمہ داری ہے. ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں اپنے فرد کو ایک فرد کو گننا بھی اس کی ذمہ داری کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے. معزز صحافی حضرات، گزشتہ 50 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ شماری میں جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نافی ہوتی رہی ہے، ان کی آبادی کو ایک منصوبہ بندی اور ایک پالیسی کے تحت کم دکھانے کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، ان 50 سالوں کے اس تجربے کے بعد گزشتہ مردم شماری سے پہلے ہی آپ لوگوں کے ذریعے پورے پاکستان کو ہم نے اس اندیشے اور اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے. اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ ہے، اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر مردم شماری سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمارے خدشات یہ ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے خدشات یہ ہیں کہ کہیں دوبارہ ان کی آبادی کو کم نہ دکھایا جائے، ڈنڈا نہ مارا جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے. لیکن 2017 کے انتخابات میں حد کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 2 مختلف حکومتوں کے ساتھ مردم شماری کو درست کرانے کے لیے اہم قومی فریضے کو ایمانداری کے ساتھ اور قومی جذبے کے ساتھ درست کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ آج تک جاری ہے. آپ غور کیجئے کہ اس پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کو ہی بار بار احتجاج، بار بار اعتراض اور بار بار ہمیں التجا کرنی پڑتی ہے، اپیلیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمیں صحیح گنا جائے. اور آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں بلکہ سب کو صحیح گنا جائے. معزز صحافی حضرات، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوئے. 2017 میں جو بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا،
موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا. یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے میڈیا کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے، کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے. اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی جس تاریخ کو مردم شماری اختتام پذیر ہو رہی تھی، اس وقت کراچی کی آبادی 1,43,00,000 98% مردم شماری کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا. صرف 2% مردم شماری اور ہونی تھی، جس کے بعد آبادی 1,45,46,47,00,000 سے زیادہ نہیں دکھائی جاتی. ہمارے مطالبے پر مردم شماری کی مدت میں جو اضافہ کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ گنا گیا ہے. یعنی جو خدشات ہمارے تھے وہ درست ثابت ہوئے. معزز صحافی حضرات، مردم شماری کی مدت میں 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آج آپ کو بلانے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جن افراد کو نہیں گنا گیا ہے یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کو گننے کے باوجود ان کے گھر کی آبادی کو، ان کے گھر کی تعداد کو کم دکھایا گیا ہے، وہ پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو ان 15 دنوں میں ہر حالت میں گنوانے کی کوشش کریں. سب سے اہم قومی ذمہ داری اپنے آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے خود کو گنوائیے، ہر حالت میں خود کو گنوائیے. یہ آپ کی زندگی اور موت کا، ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. معزز صحافی حضرات، آج کل ایم کیو ایم کی ان کوششوں سے سب سے پہلی بات تو میں اس بات کا ضرور اظہار کروں گا کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ارباب اختیار جن کے پاس ہم جا کے یہ شکایتیں کر رہے ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ، وہ کم سے کم ہمیں سن رہے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی بات اور اپنا مقدمہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا ہے اور ان کو ان غلطیوں اور ان سازشوں کو منوانے میں ہم کامیاب رہے ہیں. حکومت نے، اداروں نے، وہ ادارے جو مردم شماری کروانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری بڑی اپنی غلطیوں کی نشاندہی کو قبول کیا ہے. لیکن آپ کو آج اس لیے دوبارہ بلایا ہے کہ غلطیاں مان لی گئی ہیں، تسلیم کر لی گئی ہیں، لیکن اس پہ تدارک نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، اور نہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہیں. میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا کہ اگر اس پہ تھوڑی سی ہلو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کاوشوں کے حوالے سے۔ آپ کو ہماری لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 سے زائد میٹنگز تھیں جو کہ اس سینسس کے اوپر، صرف سینسس کے اوپر، پچھلے 3 ماہ سے اس ایم کیو ایم کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایک کنوینر سے لے کر نیچے کارکن تک کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سینسس کے اوپر ساری جو ہے وہ مصروفیات اور ساری چیزیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں دوبارہ یہ اپڈیٹڈ لسٹ آپ کو دیتے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دوران اس پچھلے 10 دنوں میں ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری ٹیم کی، اس سے پہلے ہماری جو ہے وہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو وزیر اعظم پاکستان کا تھا، جس میں احسن اقبال صاحب، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، جس میں خواجہ آصف صاحب، وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو ہے وہ چیف، اور سیکرٹری پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری حضرات، اور اس کے علاوہ ہائی آفیشل جو موجود تھے، ان سے تقریباً کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ تمام شبوس و شواہد کے ساتھ ہماری جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں۔ اور اس کے بعد تقریباً آج جو آپ کے پاس لسٹ ہے، اس میں 50 سے 51 ایسے سیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف مردم شماری پر کے ٹاپک پر کیے گئے ہیں، اور ہماری انٹرنل میٹنگ سے لے کر ہماری ایکسٹرنل ساری میٹنگز میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کو ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کر آج ہمیں یہ 3 مہینوں سے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی شہر اتنا مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مراد مانگنے جا رہے ہیں۔ کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے، صبح دوپہر شام رات، اس ملک کے شہری پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو۔ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں، انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے، وہ اس انتظار میں۔ ہم نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر سیاست نہیں کی ہے۔ کوئی بھی آ کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے، ہمارا مخالف ہو، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ لسٹ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ سچ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے۔ پارٹیز منافقت کر رہی ہیں اس اہم ترین ایشو کے اوپر جو کہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بینر بازی ہو رہی ہے، اس کے اوپر دوسری ہمارے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی، جب وہ آئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب کا لیٹر آپ کے سامنے ہے۔ کسی پارٹی کے آدمی نے نادرا کو خط لکھا کہ بھائی ریکارڈ دے دو، لکھا کسی نے خط؟ ہم نے لکھا، ہمارے آدمی نے لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پھر کے الیکٹرک کے میٹروں کی تعداد آفیشیل نکال کے رکھی، ہم نے نکال کر رکھی۔ یہ جو آج وفاقی حکومت کے ادارے اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے مان رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن نہیں مان لی انہوں نے بات، ہم نے ثبوت و شواہد رکھے ان کے سامنے، جب جا کر انہوں نے ہماری جو ہے وہ بات مانی ہے۔ اسی طرح سے 53 یونین کاؤنسل، آپ کو پتا ہے 140 53 یونین کاؤنسل کم کر دی گئی تھی۔ ہم الیکشن نہیں لڑے،
اور یہاں کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں نے الیکشن لڑ لیا، آج تک وہ میئر بن نہیں پائے اربوں روپے ختم کر رہے خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ ہمارے بوائیکاٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو ہماری 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کرنا پڑا ہے۔ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کو یہ کہنا ہے، بتانا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں۔